سے قدم نکل گیا تو پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی. تمہیں یاری نبھانے میں، تمہیں تتر اڑانے میں، تمہیں کبوتر بازی میں تمہیں وقت ہی نہ ملا، کتے پالنے میں وقت نہ ملا. جو کتے تھے وہ انسان بن گئے، انسانوں کو کتے جیسا بنا دیا. بھاؤ 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 بچہ کر رہا ہے اور وہاں خود کشا کرتا کر رہا ہے. بندر کو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، جب سونے جائے گا تو کیا کرے گا؟ بندر کہہ رہا ہے سلام. اور دماغ کو کہا جا رہا ہے جب سسرال کیا جائے گا تو پھر سونے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے سکھا کے بھیجا جا رہا ہے خبردار سونا سامنے آ جائے تو کھڑا نہ ہونا. سب کہا جا رہا ہے ہاں جب کوئی سونا سامنے آ جائے تو اسے سلام نہ کرنا. یہ تو زندگی گزر رہی ہے. عبدالغفار آزاد میرے پاس آ گیا، خطرے کا الارم بج رہا ہے. مجھے پتہ ہے میرے اکابرین بیٹھے ہیں، مہمان زیادہ ہے. ہر بندہ ایک ہی وقت میں آ گیا، مہمان زیادہ ہے. کچھ تم دیر سے آئے، کچھ ہم دیر سے آئے. تالی دونوں ہاتھوں سے بج گئی. اب دعا فرماؤ مہمان بھی سارے بھگت جائے، جلسہ بھی کامیاب ہو جائے، جلسے کا مقصد بھی پورا ہو جائے. ایک کام یہ سارے اکابرین کر رہے ہیں، ایک کام تیرے میرے ذمہ ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، پڑھانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، وقت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، دعائیں کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، محلے گلیوں بازاروں میں رلنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں دینی فکری دعوت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہارے محلوں کو پاک کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں زکوٰۃ کا عشر کا احساس، خدا خوفی کا احساس دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، آخرت کی یاد دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے. تم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے میں کمی نہ کرنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے میں کمی نہ کرنا، ان کی آوازوں پہ لبیک کہنے میں کمی نہ کرنا. رب اکبر کی قسم ہے اگر میں دنیا کا لالچ ہوتا تو ہم کب سے 25,000 گورنمنٹ کے قبول کر لیتے ہیں. ہمیں دنیا کا لالچ نہیں ہے، ہمیں آخرت کا ڈر ہے. رب اکبر کی قسم ہے ہم نے اپنی دال روٹی پر خدا کا شکر ادا کیا، ہم نے مدرسے کی کچی دیواروں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھانے پر شکر ادا کیا، ورنہ 25,000 تو ہمیں گھر کی دہلیز پہ دیے جاتے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہو مولوی مطلب پرست ہے. مولوی مطلب پرست نہیں، مولوی حیا پرست ہے. رب اکبر کی قسم ہے بچہ آپ چھوڑ کے گئے، آپ نے پتھر ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، ہم نے شب و روز محنت کر کے دعائیں کر کر اسے ہیرا بنا کے تمہاری انگوٹھی کے اندر جڑ دیا ہے. اب یہ ہیرا اس کی چمک دنیا میں نہیں رہے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں اس کی چمک آپ کو مجھے جنت کے تاج پہنوائے گی. تو سارے دینی اداروں کی معاملت کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. کون کون تعاون کرے گا دینی اداروں کے ساتھ؟ یہ سارا مجمع بیٹھا، لکھوانے کا میرے پاس وقت کوئی نہیں. اللہ والو اللہ کے قرآن کا حیا کرو. کیا پتا تیرے 10 تیرے 20 تیرے 50 تیرے 100 سے اللہ کا قرآن ترقی کر جائے اور قرآن ان اجڑے ہوئے گھروں میں آ جائے جن کے گھر میں کبھی زندگی میں قرآن کی بہاریں نہ آئی، اور ان کے گھر کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے، جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کے قرآن کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی. اللہ تمہارے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے زور سے کہو کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو نسبتوں میں جوڑو. اللہ والے آپ کے سامنے ہیں اور قریب میں ہیں تاکہ آنا جانا رہے، اور اپنی کارگزاریاں روز سب کی ان کے حوالے ان کو سناتے رہو تاکہ ہماری زندگی گزارنے میں اور آخرت بنانے میں ہماری اصلاح کرتے رہے. اللہ عمل کی توفیق دے. 1-2 منٹ آپ حضرات میرے پاس ہے، اس ادارے کے ساتھ اتنا تعاون کرو. اور 12.5 لاکھ روپے کا مالی صاحب فرما رہے یہ مدرسہ مقروض ہے، جو بعد میں لکھوانا چاہے لکھوا دے، لیکن فی الوقت اس ادارے کے ساتھ اپنی محبتوں کا تعاون کرو. اللہ آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کماد کا موسم ہے، کوئی عشر میں دے سکتا ہے، پیسے شہد لے یا جب اسے 10 روپے کا تعارف کرایا، اسے 20 روپے کا تعارف کرایا، اسے $1 پاؤنڈ کا تعارف کرایا، تو پھر باپ کا جنازہ تیار ہے، یہ کون کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اسے پاکستان آنے کا ٹکٹ نہیں مل رہا. پھر یہ بوڑھے ماں باپ کو اکلوتی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ تعارف ہی پیسے کا تھا. اس نے ماں باپ کو اہمیت نہ دی، اس نے پیسے کو تعارف دی، تب پیسے کو اہمیت دی. نتیجہ یہ نکلا ماں باپ قبروں میں پڑے تڑپ رہے ہیں، اسے پیسے کمانے سے فرصت کوئی نہیں.
आने वालों का तो मुझे पता कोई नहीं, पता नहीं आपके मेरे बाद मेरे आने जाने वाले मेरे पीछे रहने वाले क्या करेंगे, लेकिन मैं तो अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। जिसको मरे हुए 1 साल हो गया, जिसको कंधे पर आप छोड़ के आए थे, जिसकी कुरान खानी के लिए आपने महमूद कोट स्टेशन पर 1000 लोगों का मजमा बुला के खैरात का तमाम किया था, जिम्मेदारी से बताओ कितने दिन हो गए दिन के उजाले में रात के अंधेरे में उनका एहसास किया हो। जब तेरा मेरा ये हाल है, 7 साल हो गया, हम बापा मरे हुए, उनकी खबर पे जाने का ख्याल नहीं आता, उनके लिए हाथ उठा के रोने का ख्याल नहीं आता, उनके लिए पुराने पाक पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जब तेरा मेरा जनाजा उठेगा तो तेरी मेरी औलाद तेरे मेरे लिए सलूक क्या करेगी। साल साल गुजर जाता है, माँ बाप की खबर पे फेरा नहीं मारते, कभी माँ बाप को दुआओं में याद नहीं करते। अल्लाह अकबर, हमारे से बड़ा बदनसीब कौन होगा। माँ बाप तो दूर की बात है, नमाज पढ़ने के बाद अपने लिए भी दुआ नहीं करते। कलमा जिस नबी का पड़ा वो सारी रात सजदों में अल्लाह के आगे रोता रहा और उम्मत को हाथ उठाने का मौका ही नहीं मिला है। इससे बड़ा जालिम कौन होगा। खाक देखी, धूल देखी, बच्चों के थाने के अंदर उतार दी। कभी मेरे अजीजों चेहरा तो आईने के आके देख रहा है मेरे अजीजों, लेकिन माल नहीं देख रहा, कहां से आया और कहां जा रहा है। अगर जिस्म को वायरस लग जाए, जिस्म को जरासीम लग जाए, जिस्म में दाना बने, फोड़ा बने, जिस्म खराब हो जाता है। रब्बे अकबर की कसम है, अगर हराम माल जिस्म के साथ आके लग जाए तो पूरा वजूद और किरदार खराब हो जाएगा, नतीजा तेरी आंखों के सामने आएगा। नहीं यकीन ना करके देख ले, मुश्तबे माल को, हराम माल को, जुए के पैसे को, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, ये शख्सों के पैसे को घर में ला के देख ले। जो औलाद मेरे अजीजों जिंदगी में कभी बोली नहीं थी, अल्लाह अकबर, वो तेरे सामने सीना तान के खड़ी होगी और अपने किरदार को ऐसा बाजार में दिखाएगी कि तुझे सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से खैरी सलाम की जाओ, 2 दुआएं तो लाजमी किया करो। एक दुआ तो अपने बच्चों के किरदार के वास्ते, दूसरी दुआ अपने बच्चों की लिबास के वास्ते किया करो। इलाहुल आलमीन, 20 साल पहले अम्मी का लिबास और था, 15 साल पहले बहन का लिबास और था, 10 साल पहले बीवी का लिबास और है। या अल्लाह, ये आज मेरे बच्चों के लिबास को क्या हो गया, रोजाना कटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इलाहुल आलमीन, यहाँ पर एक लगा दे, मालिक तेरी मेहरबानी इस लिबास को यहाँ रोक दे। रब्बे अकबर की कसम है, अगर आपने मेरे फिक्र न की तो 15 साल के बाद ये लिबास भी नजर नहीं आएगा। अपने बच्चों का नाम लेके, मुन्ने का नाम लेके, असलम का नाम लेके, अकबर का नाम लेके, अब्दुल हन्नान का नाम लेके, अल्लाह को ज्यादा नहीं थोड़ा सा रोके दिखा दिया करो। या अल्लाह, सारी उम्र ये किरदार बचाते बचाते जिंदगी गुजर गई। अब्बा जान ने माल न बचाया, किरदार बचाया, दादा जान ने भी किरदार बचाया। गली मोहल्ले से गुजरा करते तो दुनिया सलाम अलैकुम करती थी। अल्लाह, अब औलाद मेरी जवान हो गई, औलाद मेरी कंधे तक आ गई, पानी के कायनात ये चिट्टी दाढ़ी का हया बचा लेना। वरना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज मौलाना अब्दुल गफ्फार आजाद साहब के मदरसे की सालाना तकरीब पर आने वालों, हमने कई इस हालत के अंदर बुजुर्गों को देखा, कोई थाने के आगे खड़ा, कोई डेरे के आगे खड़ा, कोई अपनी पगड़ी उतार के पैरों में रख रहा, कोई हाथ जोड़ के मेरा अजीजों खड़ा हुआ है। अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह इसी इज्जत के साथ खबर में पहुंचा देना, थाने कचहरी के चक्कर ना लगवाना। और दूसरी दुआ अपने बच्चों की लिबास के वास्ते, हया के वास्ते किया करो। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, आज तुम्हें जिम्मेदारी से एक बात बता के जा रहा हूँ। जब तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में ताले लॉक लगने लग जाए और बेटियां बाप को देख के मोबाइल तकियों के नीचे घुसाने लग जाए, तो उस वक्त कुत्तों से घर का पहरा ना दिलवा, उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के दरवाजे पे न लगा, बारदार को इलेक्ट्रिक तारे अपने दरवाजे अपनी दीवारों पे न लगा, बल्कि अपनी आंख का पहरा दे। इस आंख को अल्लाह के दरबार में इतना रुला दे के मालिक के कायनात आसमान से तेरे घर का पहरा दे दे, मालिक के कायनात आसमानों से तेरे घर का पहरा दिलवा दे। वरना मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, आज कुत्तों के जरिए पहरा, आज सिक्योरिटी और कैमरों के जरिए पहरा है, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों किरदार कोई चोरी करके ले गया, गैरत कोई चोरी करके ले गया, हया कोई चोरी करके ले गया, माँ बाप का अदब चोरी करके ले गया। जब बेटी अम्मा के सामने घूर घूर के देखने लग जाए, अम्मा के सामने सीना तान के खड़े हो जाए और अब्बा जान के सामने बेटा यूं तू तो चुप कर, तू तो चुप
کر تو میرے محترم دوستو مال تلاش نہ کرو، کردار تلاش کرو۔ جو کردار میرا باپ کے سامنے تھا، میری اولاد کا کردار کہاں چلا گیا ہے؟ جہیز دے رہے کردار دینے کو تیاری کوئی نہیں۔ 10 لاکھ کا جہیز لے کے طلاق لے کے واپس آ رہی ہے، کردار دیا ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بیٹی اللہ اکبر سسرال چلی گئی، پہلا دن آیا، ساری محلے کی عورتیں آ گئی اور آ کے کہنے لگی نو دا چہرہ وکھا، نو وکھا کتنی سونی لے کے آئی ہے۔ سنا احمد بن حنبل وقت کے امام کی بیٹی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، اس کا چہرہ دکھا دے۔ جب دروازہ بجایا، اے دھیرانی اپنا کے چہرہ دکھا دے۔ اندر سے آواز ہے اماں معذرت کے ساتھ تیرا یہ کہانی مانوں گی، میرے ابا نے مجھے برتن کا جہیز نہیں دیا، ابا جان نے پیڑی منجے کا مجھے جہیز نہیں دیا، کپڑے سونے کا مجھے جہیز نہیں دیا، ابے نے اپنی زندگی کے کردار کا مجھے جہیز دیا۔ محلے کی عورتیں کہنے لگی وہ کون سا دیا؟ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر میرے باپ نے آج تک کسی بے نمازی عورت کو آج تک میرے باپ نے میرا چہرہ ہی دیکھنے کو ہی نہیں دیا ہے۔ بار لگا دی میرے باپ نے۔ اب بتا ایمانداری سے بتاؤ، یہ بازار اتوار بازار بڑے پڑے، جمعے بازار بڑے پڑے، مردوں کا نام و نشان کوئی نہیں۔ اجازت میں نے تو نہیں دی، پیر جمر قریشی تم نے اجازت دی، تمہیں نہیں پتا تھا اگر گھر سے قدم نکل گیا تو پلٹ کے واپس نہیں آئے گا؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی۔ تمہیں یاری نبھانے میں، تمہیں تتر اڑانے میں، تمہیں کبوتر بازی میں تمہیں وقت ہی نہ ملا، کتے پالنے میں وقت نہ ملا۔ جو کتے تھے وہ انسان بن گئے، انسانوں کو کتے جیسا بنا دیا۔ بھاؤ 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 بچہ کر رہا ہے اور وہاں خود کسے کرتا کر رہا ہے۔ بندر کو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، جب سونے جائے گا تو کیا کرے گا؟ بندر کہہ رہا ہے سلام۔ اور دماغ کو کہا جا رہا ہے جب سسرال کیا جائے گا تو پھر سونے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے سکھا کے بھیجا جا رہا ہے خبردار سونا سامنے آ جائے تو کھڑا نہ ہونا۔ سب کہا جا رہا ہے ہاں جب کوئی سونا سامنے آ جائے تو اسے سلام نہ کرنا۔ یہ تو زندگی گزر رہی ہے۔ عبدالغفار آزاد میرے پاس آ گیا، خطرے کا الارم بج رہا ہے، مجھے پتہ ہے میرے اکابرین بیٹھے ہیں، مہمان زیادہ ہے، ہر بندہ ایک ہی وقت میں آ گیا، مہمان زیادہ ہے، کچھ تم دیر سے آئے کچھ ہم دیر سے آئے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچ گئی۔ اب دعا فرماؤ مہمان بھی سارے بھگت جائے، جلسہ بھی کامیاب ہو جائے، جلسے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ایک کام یہ سارے اکابرین کر رہے ہیں، ایک کام تیرے میرے ذمہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پڑھانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، وقت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، دعائیں کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، محلے گلیوں مداروں میں رلنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں دینی فکری دعوت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہارے محلوں کو پاک کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں زکوٰۃ کا عشر کا احساس، خدا خوفی کا احساس دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، آخرت کی یاد دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے میں کمی نہ کرنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے میں کمی نہ کرنا، ان کی آوازوں پہ لبیک کہنے میں کمی نہ کرنا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر میں دنیا کا لالچ ہوتا تو ہم کب سے 25,000 گورنمنٹ کے قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں دنیا کا لالچ نہیں ہے، ہمیں آخرت کا ڈر ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے اپنی دال روٹی پر خدا کا شکر ادا کیا، ہم نے مدرسے کی کچی دیواروں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھانے پر شکر ادا کیا، ورنہ 25,000 تو ہمیں گھر کی دہلیز پہ دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی آپ کہتے ہو مولوی مطلب پرست ہے، مولوی مطلب پرست نہیں، مولوی حیا پرست ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے بچہ آپ چھوڑ کے گئے، آپ نے پتھر ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، ہم نے شب و روز محنت کر کے دعائیں کر کر اسے ہیرا بنا کے تمہاری انگوٹھی کے اندر جڑ دیا ہے۔ اب یہ ہیرا اس کی چمک دنیا میں نہیں رہے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں اس کی چمک آپ کو مجھے جنت کے تاج پہنوائے گی۔ تو سارے دینی اداروں کی معاملت کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ کون کون تعاون کرے گا دینی اداروں کے ساتھ؟ یہ سارا مجمع بیٹھا، لکھوانے کا میرے پاس وقت کوئی نہیں۔ اللہ والو اللہ کے قرآن کا حیا کرو، کیا پتا تیرے 10 تیرے 20 تیرے 50 تیرے 100 سے اللہ کا قرآن ترقی کر جائے اور قرآن ان اجڑے ہوئے گھروں میں آ جائے جن کے گھر میں کبھی زندگی میں قرآن کی بہاریں نہ آئی، اور ان کے گھر کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے، جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کے قرآن کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تمہارے مال جان کے اندر
पर बरकत अता फरमाए। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए जोर से कहो कि या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए और अपने आप को निस्बतों में जोड़ो। अल्लाह वाले आपके सामने हैं और करीब में हैं ताकि आना जाना रहे और अपनी कारगुजारियां रोज सबकी इनके हवाले इनको सुनाते रहो ताकि हमारी जिंदगी गुजारने में और आखिरत बनाने में हमारी इस्लाह करते रहे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। 1-2 मिनट आप हजरात मेरे पास है, इस इदारे के साथ इतना ताउन करो और 12.5 लाख रुपए का मानी साहब फरमा रहे ये मदरसा मकरूज है, जो बाद में लिखवाना चाहे लिखवा दे, लेकिन फिल वक्त इस इदारे के साथ अपनी मोहब्बतों का ताउन करो। अल्लाह आपके ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कमात का मौसम है, कोई उशर में दे सकता है।